یہی بارہ وفات ہے جس دن تم خوشیوں مسرتوں میں ڈھول اور تاشے شیطان نے تمہیں لگائے ہیں. ڈوب مرو چلو بر پانی میں، جاؤ ڈوب مرو مسلمان بر صغیر کے صوفیوں، ڈوب مرو. تمہارے ماں کا جنازہ رکھا ہو، تمہارے باپ کا جنازہ رکھا ہو، تم ڈھول بجاؤ. ارے یہودیوں نے میلاد کے نام پر الو بنایا ہے تم کو، کھانے پینے کے ڈھونگ اور دھتوروں پہ لگایا ہوا ہے تاکہ تم غم اپنے نبی کی وفات کے بارے میں تمہارا کلیجہ نہ پسیجے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، تم مست رہو دنیا کے ڈھول تاشوں میں ڈیجوں میں. چاہو مر جاؤ، کہیں مر جاؤ، اللہ کا قہر تمہارے اوپر نہ ٹوٹے، کہیں اللہ تمہارے اوپر اپنی بجلیاں نہ نازل کرائے. میرے نبی نے اپنے منہ میں میرے تھوک کو، میرے مسواک کو لیا اور وہ آپ مسواک کرتے رہے. اے اللہ اب مجھے شہداء میں، نبیوں میں، صدیقین میں، صالحین میں اللہ مجھے جگہ عطا فرما. اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی. اتنا کہنا تھا کہ میں سمجھ گئی کہ آپ کے دستے مبارک جو اٹھے ہوئے تھے وہ نیچے کو گرے اور آپ کا سر مبارک میرے سینے پہ لڑک گیا، اور اس طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ واقعات کی ہی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، آج ہی یہ تاریخ تھی. پیر کا دن تھا، چاش کے شدت کے وقت زوال سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا. تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور زہر کا وہ اثر جو خیبر کے موقع پر نبی نے کھایا تھا، اس یہودن نے کھلایا تھا، جس میں کئی صحابہ کی شہادت بھی ہو گئی تھی اور نبی نے بھی کھایا تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی. لیکن وہ زہر آخری وقت میں اثر کر رہا تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اس یہودن نے جو زہر کھلایا تھا خیبر کے دن کھانے کے اندر، اس کی تکلیف اب میں محسوس کر رہا ہوں. میرا کلیجہ اس وقت کٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اس کے زہر سے میری رگے جاں کٹتی جا رہی ہے، میں اس درد کو محسوس کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم. ادھر نبی کائنات کے چہرے مبارک پر چادر پڑی ہوئی تھی، جب سانس پھولنے لگتی تو اسے چہرے سے ہٹا دے، اور اس حالت میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى قبور انبیائہم. لوگوں سنو، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مزار بنا لیا، عیدگاہ بنا لیا، اور وہاں وہ نظر و نیاز اور چڑھاوے اور وہاں عرس اور ٹھیلے کرنے لگے. اے لوگوں سنو، سرزمین عرب پر 2 دین باقی نہیں رہ سکتے، ایک ہی دین اسلام باقی رہے گا، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا. آپ نے صحابہ کو وصیت فرمائی اور آخری وقت میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں نماز کی تلقین کر رہا ہوں. نماز کو قائم رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. واستوصوا بالنساء، اور اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اپنی بیویوں کا خیال رکھنا. پھر نزا کا وقت شروع ہو گیا. نزا سمجھتے ہو؟ آخری وقت نزا کا آخری وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے اوپر سہارا دے کر اپنے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی. فرماتی ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت میرے اوپر بہت بڑی ہے. اللہ کی ایک نعمت مجھ پر ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں میرے گھر کو منتخب فرمایا، میری بالی کے دن میرے گھر میں تشریف لائے، اور میرے گھر میں آپ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کا سر مبارک، میرے محبوب کا سر مبارک میری گردن اور میرے سینے کے بیچ میں تھا۔ آپ میرے گردن اور میرے سینے کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ اور دوسری نعمت اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی کہ آخری وقت میں میرے لعاب دہن، میرے تھوک اور میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن دونوں مل گئے، اور وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں وہ اس طرح سے کہ آخری وقت تھا، نبی موت و حیات کی کشمکش میں، زندگی اور موت کی لڑائی میں مصروف تھے۔ اچانک میرے بھائی عبد الرحمن گھر کے اندر تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگائے ہوئے میں بیٹھی تھی، نبی نے مسواک کی طرف ٹکٹکی لگا کے دیکھنا شروع کی تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک چاہیے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی کیا میں مسواک آپ کو دوں؟ تو آپ کی زبان مبارک تک نہیں، آپ نے اپنے سر مبارک کو ہلایا اور کہا ہاں مسواک دو۔ چنانچہ میں نے عبد الرحمن سے، اپنے بھائی سے مسواک لی اور آپ کے منہ میں ڈالی۔ آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ آپ اس کچی مسواک کو بھی کچل نہ پا رہے تھے۔ اللہ اکبر، وہ مجبوری تھی، اتنے بے بس اور مجبور۔ اللہ کے نبی جب نہیں کچل پا رہے تھے تو میں نے کہا نہیں کچلا جا رہا ہے، کہا نہیں، تو میں نے مسواک نکالی اور اپنے دانتوں سے اسے نرم کیا، اور اس طرح اپنے تھوک اپنے مسواک پر لگے، اور پھر میرے نبی نے اپنے منہ میں میرے تھوک کو، میرے اسی مسواک کو لیا اور وہ آپ مسواک کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح پانی منگایا گیا، آپ نے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالے، چہرہ پوچھتے جاتے تھے، چہرے کے اوپر فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ، اے لوگوں موت کی سختیاں ہیں، اے لوگوں موت کی سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ پر اپنا دست مبارک یا اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ اب مجھے شہداء میں، نبیوں میں، صدیقین میں، صالحین میں اللہ مجھے جگہ عطا فرما، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی۔ اتنا کہنا تھا کہ میں سمجھ گئی کہ آپ کے دست مبارک جو اٹھے ہوئے تھے وہ نیچے کو گرے اور آپ کا سر مبارک میرے سینے پہ لڑک گیا، اور اس طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعات کی ہی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، آج ہی یہ تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، چاشت کی شدت کے وقت زوال سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس 4 دن، 63 برس 4 دن آپ کی عمر مبارک ہو چکی تھی۔ یہ غم ہے بے کراں ایک پہاڑ بن کر صحابہ کے سینوں میں ٹوٹا۔ اس حادثے دل فگار، دلوں کو چیر دینے والا حادثہ مدینہ تاریخ ہو گیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن مدینہ نبی تشریف لائے اس دن مدینہ تابناک ہو چکا تھا، روشن اور چمکدار ہو گیا، اور جس دن نبی نے وفات پائی مدینہ اس دن تاریک ہو گیا۔ ہم نے دیکھا روشنی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی فرد غم سے فرماتی ہیں یا بتا عجاب ربن دعا، یا بتا
من جنت الفردوس ماوا یابتا الى جبریل ننعا. ہائے میرے ابا، بخاری کی حدیث، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی آواز پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان اب جبریل نہیں آئے گا، اب جبریل کو آپ کی وفات کی خبر سنا رہے ہیں. صحابہ کا یہ عالم تھا. یہی بارہ وفات ہے جس دن تم خوشیوں مسرتوں میں ڈھول اور تاشے شیطان نے تمہیں لگائے ہیں. جو مرو چلو بر پانی میں، چاہو تو مرو مسلمان بر صغیر کے صوفیوں، جو مرو. تمہارے ماں کا جنازہ رکھا ہو، تمہارے باپ کا جنازہ رکھا ہو، تم ڈھول بجاؤ. ارے یہودیوں نے میلاد کے نام پر الو بنایا ہے تم کو، کھانے پینے کے ڈھونگ اور دھتوروں پہ لگایا ہوا ہے تاکہ تم غم اپنے نبی کی وفات کے بارے میں تمہارا کلیجہ نہ پسیجے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، تم مست رہو دنیا کے ڈھول تاجوں میں ڈیجوں میں. چاہو مر جاؤ، کہیں مر جاؤ، اللہ کا قہر تمہارے اوپر نہ ٹوٹے، کہیں اللہ تمہارے اوپر اپنی بجلیاں نہ نازل کرائے. اور قہر تو ٹوٹا ہے، جوتے لاکھ تمہارے پر پڑ رہے ہیں، مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں، مدرسے ادارے ٹوٹ رہے ہیں، پھر بھی تمہیں ہوش کے ناخن نہیں. صحابہ کے غم کا عالم یہ تھا کہ جس دن نبی کی وفات ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر ہوش کھو بیٹھے، تلوار ننگی کری برہنہ تلوار مدینے میں گھومنے. کہنے لگے جس نے یہ کہہ دیا کہ میرے نبی کی وفات ہوئی ہے میں اس کی گردن اتار لوں گا. میرے نبی موسیٰ کی طرح آسمان پر وحی لینے گئے ہیں، پھر واپس آئیں گے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو مدینے کے قرب و جوار میں ان کا گھر تھا، ان کا باغ تھا، وہاں خبر پہنچی، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور وہاں سے آپ مسجد نبوی تشریف لائے، گھوڑے سے اترے، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹی کے گھر گئے، بیٹی کے گھر گئے، بیٹی اشکبار، بیٹی کا مولدوں کا مرقع بنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، دیکھا آپ آنکھیں کھلی ہوئی، آپ نے آنکھوں کو بند کیا، چہرے مبارک کو کھولا، پیشانیوں کو بوسہ دیا اور کہا اللہ کے نبی اب آپ کے اوپر دو بار موت نہیں آ سکتی ہے، جو موت آنا تھی اب آ چکی ہے، اللہ دو موت کو جمع نہیں فرمائے گا. اس کے بعد ابو بکر باہر تشریف لائے. اس وقت سیدنا عمر بن خطاب لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، میں قتل کر دوں گا اگر کوئی یہ کہے گا میرے نبی مر چکے. خوش و حواس کھو دیا ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے. وہ عمر سیدنا ابو بکر صدیق عمر کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا علی رسلک، تلوار میان میں کرو، بیٹھ جاؤ. اس سے عمر نے انکار کر دیا، کہا نہیں میں نے بیٹھوں گا. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو چھوڑا، منبر پر تشریف لائے، نبی کے منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور فرمایا وہ مشہور خطبہ صحیح بخاری کے اندر، فرمایا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں جو محمد کی پوجا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. او نبی کے زندگی کے نبی کے اوپر تہمت لگا کر اور نبی کو زندہ کر کے مرغ مسلم چمانے کھانے والوں، اس سے بہتر ہے جا کے خنزیر کھاؤ، جا کے جاؤ کہیں غلاظت کھاؤ. نبی کا نام لے کر تم زندہ 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 زندہ. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں وہ کیا ہو چکے؟ بولو. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے اور تمہارا عقیدہ یہودیوں کا، نصرانیوں کا عقیدہ ہے، کافروں کا عقیدہ ہے. مسلمانوں کا عقیدہ بولو جو یہ کہے کہ محمد زندہ نہیں، مر نہیں گئے ہیں، زندہ ہیں، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. نہ اس کی نماز، نہ اس کے حج، نہ اس کے روزے کچھ قبول نہیں. کافر ہے وہ خبیث. وہ اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھے، اپنے پگڑے پہنے، کچھ بھی کرے، وہ کافر ہے. سیدنا ابو بکر کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. مولویوں سے پوچھو ماتا کا ترجمہ.
صحیح بخاری کی روایت، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، دلیل بھی، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آیت کریمہ پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور سنو اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے ایک رسول ہیں، أَفَإِن مَاتَ، اگر وہ مر جائیں، أَوْ قُتِلَ انقلبتم، یا وہ شہید ہو جائیں، کیا تم پھر کفر اختیار کر لو گے؟ وہ مر جائیں۔ حضرت صحابہ کرام جو فرط غم میں مبتلا تھے، ہوش و حواس کو، حضرت ابوبکر کا خطبہ کہتے سن کر ہم حیران و شفتر رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر کا یہ خطبہ سن کر ہمیں یقین آ گیا کہ اب اللہ کے نبی ہم میں موجود انتقال کر چکے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، واللہ، اللہ کی قسم، ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا پتہ ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق نے اس کی تلاوت کی تو لوگوں نے سمجھا کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو ہی ابوبکر صدیق نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے، میرے قدم اٹھنے سے بھاری ہو گئے، میری تلوار ہاتھ سے چھٹ گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرے نبی اب ہمارے درمیان موجود نہیں۔ عزیزان گرامی، حتیٰ کہ اس طرح سے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین آج کی 12 تاریخ کو ہم سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہوئے، آپ کو کفنایا گیا، دفنایا گیا، نہلایا گیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی باری باری، پہلے اہل بیت نے پڑھی، ازواج مطہرات نے پڑھی، خلفائے راشدین نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، کسی نے امامت نہیں کروائی، سب مقتدی تھے، کیونکہ وہ تو نبیوں کا امام تھا، اس کا امام کون ہوتا؟ سبوں نے پڑھی۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تقریباً رات کے 3 بجے، پیر منگل بدھ کے دن رات کے 3 بجے ہم نے پھاوڑا چلنے کی آواز سنی تو ہمارے کلیجے پھٹ گئے کہ اب نبی دفن کر دیے جائیں گے، اور اس طرح آپ کو 9 من مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ خیر عزیزان گرامی قدر، یہ تفصیلات چیدہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اپنی اولاد کو نبی کی سیرت کا خوگر بناؤ، نبی کی تعلیم کا خوگر بناؤ، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اور یہ خرافاتی بدعتی مشرک جو چھامک چھلوں کی ناچ رہے ہیں اس وقت چھٹی کے نام پر، پورا بھارت بر صغیر، پوری دنیا کے اندر 12 وفات، آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے یہی تاریخ 12 وفات تھی۔ ان ملانوں نے، ان شکم پرور ابلیس کے خبیثوں نے، یہ جبے اور پگڑیوں اور اماموں کے مکاروں، عیاروں اور ابلیسی ٹولوں نے اس وفات کو میلاد کا نام دے کر اپنا جہنم بھرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مرا ایسا نہیں گزرتا جس کی وفات نہ منائی جائے، جس کی میت نہ منائی جائے۔ عرس کے نام پر میتیں مناتے ہیں، عید کے نام پر وفات کے نام پر میلے اور ٹھیل لگاتے ہیں۔ یہ سب یہودیوں کی پیداوار ہے، یہ سب یہودیوں کی، انہوں نے اپنی خوشیوں میں ہمیں غم ڈال دیا اور اپنے غموں میں ہمیں خوشیاں ڈال دی۔ جب ان کی خوشی کا دن تھا یہودیوں کے، اس میں ہمیں غموں میں مبتلا کر دیا، اور جب ان کو غم کا محرم الحرام، نبی نے خوشی منائی، روزہ رکھا، ارے یہ کیسے خوش رہیں؟ انہوں نے محرم الحرام کے نام پر ایسا تماچا مارا کہ ماتموں میں لگا دیا، اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے سارے مسلمان غم منا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمارے غم کا جب خوشی تھی تو غم میں مبتلا کر دیا ماتم کے نام پر۔ اب میں نبی کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، غم کا دن ہے، اسے خوشیوں میں 12 وہ جشن عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں۔ کیا ناٹک، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا کھاتے ہو تم؟
مولویوں اللہ سے ڈرو، اللہ کے ہاں تمہارے گلے ناپے جائیں گے، اور عوام تم اتنے گھوسے بھرے ہوئے دماغ کے نہیں ہو، اپنے مال و دولت اصلی نقلی پہچانتے ہو، صرف دین سمجھ رہے ہمارا مولوی یہ تیرا مولوی تیری قبر میں نہیں جائے گا، تیرا باپ، تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی کوئی قبر میں نہیں جائے گا، تیرا ایمان، تیرا عمل صالح تیری قبر میں جائے گا، عمل برا ہو اچھا سب قبر میں جائے گا۔ اللہ سے توبہ کرو، دین اسلام کو صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھو، سمجھو، پڑھاؤ، اور بدعتیوں سے دور رہو، بدعتیوں مشرکوں سے برات کا اظہار کرو، اپنی شادی بیاہ لین دین سب بند کرو ان خبیثوں سے۔ یہ سارے بدعتی ٹولے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے، اس طرح امت کو گمراہیوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔